تریٹ سے روانہ ہوئے ہیں تو ہمیں تریٹ سے ہی پولیس نے روک لیا، کیونکہ وہ ہماری جو ہمارا جو یہ مشن ہے اس میں وہ ہمیں پیدل نہیں آنے دے رہے تھے۔ کیوں نہیں جانے دیتے؟ آپ لوگ روڈ بلاک کرتے ہیں، کیا کوئی بدمزگی پیدا کرتے ہیں، کوئی بلڈنگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں روکا گیا ہے؟ انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے۔ بہت باری نفری تھی پولیس کی، جنہوں نے ہماری خواتین سب رکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو پیدل نہیں جانے دیتے۔ پھر آپ کیسے آئے ہیں؟ اگر پولیس نے آپ کے ساتھ روک رکاوٹ کرنے کی کوشش کی، آپ لوگ نے سفر کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی خواتین بسوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ جتنی خواتین ہیں یہ دیکھ لیں، ہزاروں کے حساب سے خواتین ہیں۔ ہم نے خواتین کو کہا کہ آپ بسوں میں بیٹھیں، ہماری خواتین نے کہا جی ہم پیدل جائیں گے، بس وہ پھر نہیں روک سکے ہمارے جلوس کو۔ یہ جلوس رکنے والا تو ہے نہیں، یہ سمندر ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ آپ لوگ بسوں میں جاؤ، ہم نے کہا نہیں جی، ہم نے تو تریٹ سے 8 سال ہم پیدل جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ روکا، مزاحمت کی، اور ہمارے کافی مومنین جن کے ساتھ انہوں نے بہت غلط رویہ اختیار کیا، اور انہوں نے ہمارے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر پرچہ FIR کاٹیں گے۔ اس تریٹ سے ہم نکل کے پھر اسلام آباد آتے وقت 3 جگہ بارکو کے مقام پہ بھی انہوں نے ہمیں روکا، اور SSP اور SP وغیرہ سب لوگ بڑی انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے۔ ہم نے کہا جی اوپر سے آرڈر ہے، ہمارا بچہ اس وقت جو ہے وہ کربلا کی طرف، ہمارا مشن جو ہے کہ کربلا میں اس وقت 6 کروڑ بندہ جو ہے وہ 84 کلومیٹر پیدل نجف سے کربلا جاتا ہے۔ ہم اس مشن کو لے کے یہاں سے پیدل جاتے ہیں اور ہر سال آتے ہیں اور پرامن طریقے سے آتے ہیں۔ ہم یلو لائن کو بھی ہم نے کراس نہیں کیا، لیکن پولیس نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا راستے میں، خصوصاً پنجاب پولیس نے۔ اسلام آباد پولیس نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے بہت رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن ہم جو ہے ہم نے کہا ہم رکیں گے نہیں، ہم یہاں پہ مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن ہم پیدل جائیں گے، گاڑیوں میں نہیں جائیں گے۔